السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے، اس کے حکم سے جو دنیا کے حالات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ کورونا کے وائرس نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہے، عذاب ہے، پکڑ اور اس طرح کے عذاب اور گرفت کی چیزیں جو وقتاً فوقتاً آتی ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹیں، اللہ سے رجوع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور روئیں، گریہ وزاری کریں، تضرع کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ اس مقصد کے پیش نظر اس طرح کے حالات اللہ کے حکم سے وقتاً فوقتاً آیا کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کورونا وائرس کے حملے کے اس خالی وقت میں، جبکہ کم و بیش پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن ہے، لوگ اپنے گھروں میں قید ہیں، کام کاج بند ہے، سڑکیں سونی سونی اور ویران ہیں، آمد و رفت کے وسائل بھی بند کر دیے گئے ہیں، تاکہ یہ وائرس جو لوگوں کے اکٹھا ہونے سے زیادہ پھیلتا ہے اس پر رکاوٹ لگائی جا سکے، روک تھام ہو سکے اس کی۔ اب جبکہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بظاہر خالی وقت ہے، کوئی کام نہیں ہے، لوگوں کے یہاں اس خالی وقت کو گزارنے کے الگ الگ طریقے ہیں۔ کوئی اس وقت کو کھیل کود میں ضائع کر دیتا ہے، کوئی آن لائن گیم کھیلتا ہے، کوئی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے گیم کھیلتا ہے، کوئی گانے سن کر کے اس وقت کو ضائع کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، کوئی فلمیں دیکھ کر کے اس وقت کو گزارتا ہے۔ الغرض وقت کو گزارنے کے لیے، ٹائم کو پاس کرنے کے لیے لوگوں کے پاس بہت سارے طریقے ہیں جس پر لوگ عمل کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو میڈیا کے جدید وسائل پر مستقل لگا رہتا ہے، گھنٹوں پورا دن میڈیا سنتا رہتا ہے، خبریں سنتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، یوٹیوب پر مستقل طور پر خبروں کو فالو کرتا ہے، اور اس میں کتنی باتیں سچ ہیں، کتنی جھوٹ ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ وقت جو خالی ہو گیا ہے اس کورونا وائرس کے نتیجے میں، یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ خالی وقت کو غنیمت سمجھیں، اس کی قدر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس خالی وقت کو صحیح مصرف میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالی وقت اللہ کی نعمت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں لوگوں کی بڑی تعداد دیوالیے کا شکار ہے، خسارے اور گھاٹے کا شکار ہے، برباد ہے۔ الصحت والفراغ، صحت، تندرستی اور خالی وقت، ان دو نعمتوں میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی دیوالیے کا شکار ہے، گھاٹے اور خسارے کا شکار ہے۔ اس لیے اللہ واسطے اپنے آپ کو اس خالی وقت میں غبن کا شکار نہ بنائیں، دھوکے کا شکار نہ بنائیں، گھاٹے اور ٹوٹے کا شکار نہ بنائیں، بلکہ اس وقت کو صحیح طور پر استعمال کریں۔ یہ وقت کھیل کود کے لیے نہیں ہے، یہ وقت لہو و لعب کے لیے نہیں ہے، یہ وقت گناہ و معاصی میں صرف کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے کسی بھی طرح سے۔ یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کل قیامت کے دن ایک ایک لمحے کا محاسبہ ہوگا، ایک ایک سیکنڈ کا اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب لے گا، ہماری گرفت ہوگی، ہماری پوچھ گچھ ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس وقت کو ضائع نہ کریں، اس وقت کو غنیمت سمجھیں، اس کی قدر کریں۔ میرے بھائیوں، اس خالی وقت میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ان خالی وقتوں میں 5 وقتہ نمازوں کی اپنے اپنے وقت پر پابندی کے ساتھ ادائیگی کریں، جماعت کے ساتھ، جو بھی گھر کے لوگ ہوں، 2 لوگ، 4 لوگ، 6 لوگ، 10 لوگ، وہ سب کے سب مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں، پہلے کی سنتیں ادا کریں، بعد کی سنتیں ادا کریں، پورے اہتمام کے ساتھ ادا کریں۔
उसी तरीके से मेरे भाइयों, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कुरान करीम की तिलावत करने में वक्त लगाएं, दुआएं याद करें, दुआएं करें अल्लाह तबारक व तआला से, अज़कार करें, तौबा व रुजू करें अल्लाह तबारक व तआला से। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने वक्त को इसमें हम सर्फ करें। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्ग, खाली वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं है। खाली वक्त अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है। और खलवत जो होती है ना, खलवत यानी तन्हाई, कामकाज से फुर्सत, मशगूलियतों से आजादी, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाइयों, बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया था, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐना, एक वो आदमी जो तन्हाई में, खाली वक्त में, जब कोई ना हो उसके पास, अल्लाह तबारक व तआला को याद करे और उसकी आंखें बह जाएं, अश्बार हो जाएं, रो दे अल्लाह तबारक व तआला के सामने। अल्लाह तबारक व तआला उसे क़यामत के दिन जिन 7 लोगों को अपने अर्श के साए में जगह देगा, उसे भी जगह अता फरमाएगा। तो खाली वक्त बहुत बड़ी नेमत है, इसे ज़ाया ना होने दे। मेरे भाइयों, इमाम इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया था, मुझे जब कैद में डाला जाता है, मुझे जब जेल में डाल दिया जाता है, तो कोई ये ना समझे कि मैं उसे अपने लिए अजियत का सबब समझता हूं, मैं उसे अपने लिए अजाब समझता हूं। नहीं, बल्कि इस खलवत को, इस कैद व बंद को मैं खलवत समझता हूं, अल्लाह तबारक व तआला के साथ तन्हाई में लौ लगाने का सबब व जरिया समझता हूं। तन्हाई है, खलवत है। इस खाली वक्त में अल्लाह तबारक व तआला को याद करें और अल्लाह तबारक व तआला से रुजू करें, और इस खाली वक्त में अपने रब को राजी करने की कोशिश करें। जिन गुनाहों की वजह से अल्लाह का अजाब हमें अपनी लपेट में ले रखा है, अल्लाह ताला से इससे निजात हासिल करने के लिए सबील पैदा फरमाने की दुआ करें, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस खाली वक्त की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। वक्त जाया न करें। कोरोना वक्त जाया करने के लिए नहीं आया है, इसमें भी आजमाइश है, ये मुसीबत है, अजाब है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। और इसके बाद जो खाली वक्त मिल रहा है, अगर हमने इसे भी जाया कर दिया, इसे भी लहव लईब में, खेल तमाशे में जाया कर दिया या यूं ही पास कर दिया, तो आप समझ लें कि हम आजमाइश दर आजमाइश होंगे, इब्तिला दर इब्तिला के शिकार हो जाएंगे। हमें चाहिए कि हम इसकी कदर करें। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को इस खाली वक्त से मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। आप किताबों का मुताला कर सकते हैं, आप सीरत की किताब, अकीदे की किताब, फिक़्ह की किताब, अहकाम व मसाइल की किताब, फतावों की किताब, मुख्तलिफ अंदाज से हम अपने इल्मी इस्तिफादा कर सकते हैं। इससे अच्छा मौका शायद हमें न गनीमत मिले। इसलिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें वक्त की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।